بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں دوسری بار حاضری ہوئی ہے، کیونکہ کل ناغہ ہو گیا تھا، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آج جس طرح ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا 12 نمبر پارہ پیش کیا گیا، اسی طرح یہ 13واں پارہ بھی پیش کر دیا جائے مختصر انداز میں۔ 13واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے اور ایک بڑا حصہ اس 13ویں پارے میں بھی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں، ان کے والد اور عزیز مصر اور مصر کے اس وقت جو حالات تھے، ان تمام چیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ شاید ایک جگہ اتنی تفصیل سے کوئی اور واقعہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے، یعنی تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ، اور واقعی خوبصورت ہے۔ اس قصے سے جو ہدایات، جو نصیحتیں، جو دعوتی حکمتیں نکلتی ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ایک پورا درس کسی دن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج پچھلے درس میں مختصراً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور کچھ منتخب آیات پیش کی گئیں۔ اب سورہ یوسف کا یہ جو حصہ ہے اخیر کا، جو 13ویں پارے میں ہے، اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بہت سے اجزاء بیان ہوئے ہیں، اور پھر آخری جو رکوع ہے اس سورت کا، اس میں اس واقعے سے جو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے اور جو اصل پیغام ہے اس سورت کا، اسے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قصے اور کہانی صرف بیان کر دیے جائیں، سن لیے جائیں اور پھر اس سے کوئی نصیحت اور عبرت نہ پکڑی جائے، بلکہ اصل مقصد اس کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایک طرف تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار تھا اس مخالفانہ ماحول میں، کہ اپنوں نے کس طرح مخالفت کی، کس طرح جان کے در پر پڑ گئے، پھر کس طرح آپ تنہا جو ہے وہ ہر چیزوں کا مقابلہ کرتے رہے، اس میں اللہ کے نبی کو ایک طرف سے تسلی ہے، ایک طرف سے ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ آپ بھی اسی طرح تنہا ہیں، آپ کے گھر والے بھی کہیں نہ کہیں آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے ثابت قدم رہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی اس ساری مخالفت کے باوجود ثابت قدمی دکھائی، تو اللہ نے انہیں سرخرو کیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور جن جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ سب ناکام ہوئے، اور ان سب کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں اللہ نے یہ دکھایا کہ حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کی نظر میں ناکام ہی ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
پھر یہ جو آخری رکوع ہے اس کی کچھ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، جب یہ واقعات پیش ہو رہے تھے تو اس وقت آپ وہاں نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ لوگ سازشوں پر جم رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے تو اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ خبریں دے رہا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یاد رکھیے کہ یہ جو مکے کے اس وقت لوگ ہیں جن کے سامنے آپ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، اس میں اگرچہ آپ سب کے بارے میں یہ شوق رکھتے ہیں، یہ خواہش ہے آپ کی کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن سب ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اکثریت اس میں سے ایمان نہیں لائے گی۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے اس دعوت کے نتیجے میں کوئی کسی اجر کا بھی سوال نہیں کرتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن، یہ وحی سارے عالموں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، یعنی صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، عرب والوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد بشر کے لیے ہے۔ اس لیے اسے ہر فرد بشر تک پہنچنا چاہیے۔ آج کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا یہ پیغام، قرآن مجید کی یہ آیات، قرآن مجید کا یہ سندیش ساری انسانیت تک پہنچائیں۔ چونکہ مکے والے بار بار آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی بڑی نشانی دکھائیے، یا قیامت لے آئیے، یا فرشتے آ جائیں، یا کتاب اتر آئے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دیا جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان میں ہیں جس کے قریب سے یہ لوگ گزرتے ہیں۔ آپ گزرتے ہیں تو سورج کو بھی دیکھتے ہیں، چاند کو بھی، زمین کو بھی، درختوں کو بھی، کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں جس کے پاس سے انسان گزرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، لیکن پھر اس سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اس سے دور ہٹتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور جتنے لوگ بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہاں ایک آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، کہ ان میں سے اکثر جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں پھر بھی وہ شرک کر جاتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کر کے بھی شرک کر جاتے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مشرک ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اس بات سے مامون ہو گئے ہیں کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے ان کے پاس، یا یہ کہ قیامت آ جائے اچانک ان کے پاس اور انہیں شعور بھی نہ ہو؟ اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ نصیحت حاصل کریں، حق کو قبول کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اب اسی صورت میں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے مشن کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا مشن یہ ہے ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، معلوم یہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی زندگی کا، سب کی حیات کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، انہیں جنت کی بشارت دینا اور جہنم سے ڈرانا۔ یہی اللہ کے نبی کی بھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر فرمایا علی بصیرۃ، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی میں نے یہ مشن اپنا لیا ہے، بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کا دعویٰ کریں ان کا مشن بھی یہی ہے۔ آج اگر ہم نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا مشن دعوت کو بنائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ کچھ آیات تھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پھر آخری آیت ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جتنی بھی قوموں کے واقعات اور قصص بیان ہو رہے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت کا نشان ہے۔
اگر یہ غور کریں تو اس سے واضح ہوگا کہ حق ہمیشہ غالب آیا، اس لیے حق کا ساتھ دو، باطل ہمیشہ مغلوب ہوا ہے اس لیے باطل کا ساتھ نہ دو۔ حق والوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور باطل والوں کے ساتھ جو لوگ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب رہا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ کا کلام، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گڑھ لیا گیا ہے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے، ان یہود و نصارہ کے پاس جو کچھ بھی ہے یا دنیا والوں کے پاس، خدا کے کلام میں سے یا حق کی دعوت میں سے یا سچائی میں سے، ان سب کی یہ تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی دین کے جتنی بنیادی چیزیں ہیں سب کو واضح کرتا ہے، ہدایت نامہ ہے، رحمت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 6 سے، 6، 7، 8، 9، 10، 11 رکوع تک جو ہے سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کے مضامین کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں اور اس کتاب کی آیات ہیں جو تیرے رب کی طرف سے، اے نبی، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، جو الحق ہے، جو تیرا رب سچا رب ہے اس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ کی عظمت، اس کی جو تخلیق ہے کائنات کی، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، اس کا بیان ہے، پہاڑ دریا، فروٹس، جو کچھ بھی اللہ نے بنائے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر، اس کی تخلیق کے جو شاہکار ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس بات پر تعجب کا اظہار ہے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی دعوت دے رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو انہیں تعجب ہو رہا ہے۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بلکہ ہمیں تو اے نبی آپ کو تو اس سے زیادہ ان پر تعجب ہونا چاہیے کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی جس خدا نے سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا وجود بخش دیا ہے، تو اب اگر دوبارہ مٹی بنانے کے بعد ایک نئی تخلیق وجود میں لے آئے، پھر سے ہمیں پیدا کر دے، تو آخر اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 7 میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ وہ جانتے ہیں، جو کچھ جتنے بھی مادائیں ہیں، ماں کے ارحام ہیں، رحم ہیں، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی آپ پوری کائنات پر غور کیجئے، پوری کائنات میں بیک وقت کتنی مائیں ہوں گی جن کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، تخلیق پا رہا ہے۔ بیک وقت ان تمام ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس علم اور اس قدرت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور بلکہ آگے فرمایا کہ جو کچھ گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے بارے میں اللہ کے پاس ایک اندازہ مقرر ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کائنات میں کوئی چیز بہت زیادہ ہے، کوئی چیز بہت کم ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ نے پورا نظام ترتیب دیا ہے، ہر ایک کا ایک سسٹم ہے، ہر ایک کا ایک نظام ہے۔ مثلا آپ دیکھیے اس وقت ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں، یہ آکسیجن ہمیں کتنی چاہیے، کتنی مقدار میں چاہیے، وہ ہمیں اللہ نے جو مطلوبہ مقدار ہے اللہ نے وہ متعین کر دی ہے۔ اب یہ اگر کم ہو جائے تو ہماری سانس گھٹنے لگتی ہے، ہمارا دم نکل جائے، یہ زیادہ ہو جائے تب بھی جان۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پونا میں یا کہاں ناسک میں شاید وہ آکسیجن کا ٹینک پھٹ گیا تو کتنے لوگوں کو ہلاکت، یعنی وہ چیز جو زندگی ہے وہی چیز ہماری ہلاکت کا سبب بن گئی۔ تو جو اللہ نے ہر چیز کا ایک مقدار متعین کر دیا ہے، ایک اندازہ متعین کر دیا ہے، وہ
عالم ہے غیب کا بھی، جو کچھ غیب میں ہے، جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ سب جانتا ہے، جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ الکبیر، وہ سب سے بڑا ہے، المتعال، سب سے بلند ہے، اس کی شان یہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اس کے لیے تم میں سے برابر ہے جو کوئی بات ظاہر کر کے بات کرے یا چھپا لے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ رات میں ہوتا ہے چھپا ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ دن میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ پھر ایک بڑی اہم آیت ہے جس کا مطالعہ کرنا موجودہ دور میں امت کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا طے کر لے، یعنی اگر وہ نیکی پر ہے اور اپنے آپ کو برائی پر بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عدل و انصاف کو چھوڑ کر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خود کرتے ہیں تو اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو قومیں کفر و شرک میں، ظلم و ستم پر، اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو اجالے کی طرف لانا چاہیں، حق کی طرف لانا چاہیں، بدلنا چاہیں اپنے آپ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی گویا کرنا ہمیں اور آپ کو ہے، یہ فرد کے لیے بھی ایک اصول ہے، قوم کے لیے بھی ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں اور اس کے لیے محنت نہ کریں تو نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت کچھ محنت کریں اور بہت کچھ کرنا چاہیں اور پھر اللہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا، یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ جو لوگ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو محنت کرتے ہیں فسوف یرا وان سعیہ سوف یرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتا ہے جو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ضمن میں آگے آیت نمبر 14 میں ہے کہ لہو دعوت الحق۔ اصل میں دعا کیا ہے؟ دعا وہ حق کی دعا ہے۔ حق کی دعا مطلب یعنی اللہ، حق سے مراد یہاں اللہ ہے، یعنی اصل میں پکارنا، دعا کرنا وہ تو حق سے ہے، اللہ سے ہے، حق باری تعالیٰ سے ہے، حق ذات حق سے ہے، یعنی اصل تو اس سے آپ دعا کیجئے، اس سے پکاریے۔ لیکن مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کس کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو انہیں جواب نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ لا یستجیبون لہم بشیء، بلکہ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ پیاسا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے پانی کے تلاش کرنے اور ایسے پانی کے کھینچنے میں صرف کر رہا ہے، اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، جو پانی اسے ملنے والا ہی نہیں ہے، ایک سراب ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے، یا پانی اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن اس پانی کے لیے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہی حال ان مشرکوں، ان کافروں کا ہے کہ وہ باطل معبودوں کو پکارتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور بہت کچھ مانگتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جہاں سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو آخر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی دعائیں تو صرف گمراہی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، کچھ بھی کہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، زمین آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہیں ہوش میں آؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ پھر جو اللہ کی خویا براہ راست کچھ دعوت ہے، اپنی تخلیق کے مظاہر اللہ نے گنائے ہیں کہ قل من رب السماوات والارض، اے لوگو، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دے کہ کون ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے؟ کہہ دیجئے قل اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔
پھر اپنے اللہ نے قدرت کے مظاہر بتائے ہیں، اور اس میں ایک جو اہم بات وہ ہے وہ یہ ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اندھے اور بینا اور نابینا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو حق کی طرف حق کو دیکھتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، حق کے راستے پر چلتے ہیں، اور جو حق سے آنکھیں موند لیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ اندھیرا روشنی کے برابر ہو سکتا ہے، نہ روشنی اندھیرے کے برابر۔ اندھیرا اندھیرا ہے، روشنی روشنی ہے۔ روشنی تو وہ ہے جو سب کو جگمگا دے۔ اس لیے جو لوگ روشنی میں چلنے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شرکاء، کچھ معبودان باطلہ بنا لیے ہیں؟ خلقوا کا خلق ہی، کیا ان لوگوں نے خدا کی تخلیق کے طرح کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ انہوں نے کوئی چیز پیدا کیا ہے؟ یعنی انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور ان کے معبودوں نے بھی کچھ بنائے، تو فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ تخلیق ان پر مشابہ ہو گئی کہ اصلاً خدا بنانے والا ہے یا یہ چیزیں بنانے والی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا، وہ اکیلا ہے اور بڑی قدرت، بڑے زبردست غلبے والا ہے۔ انزل من السماء ماء، وہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہے یہاں۔ اور ایک اصول بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ جو جھاگ ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے زمین میں، اسے تو ختم ہی ہو جانا ہے، اسے تو نیست و نابود ہی ہو جانا ہے۔ یعنی جو لوگ انسانوں کی بھلائی کے لیے زمین میں اللہ بھلائی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، ان کا وجود زیادہ دن تک اس زمین میں نہیں رہے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، اللہ ان کو اس زمین پہ جمع دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جو لوگ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، گویا دو کردار یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اچھائی کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ جو لوگ برائی کریں گے ان کے لیے برائی ہے۔ اور قیامت کے دن چاہے وہ پوری زمین و آسمان کی ساری چیز کا فدیہ دے دیں، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور وہ ہے جہنم۔ پھر رکوع نمبر 8 میں خاص طور سے ان لوگوں کا بیان ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں۔ فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ، کہ بے شک نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اس سے جو میثاق، جو وعدہ کر لیا ہے اسے توڑتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ انسانوں کا عہد الست کا ہے کہ ایک دن سارے بندوں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ وعدہ لیا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم اس کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے تحت شعور میں ایک خدا کا تصور ہوتا ہے، وہ اپنے خدا کو مانتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، پھر اس دنیا کے ماحول میں رہ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ اللہ نے جن جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن حساب ہونے والا ہے، برا حساب۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، صبر اختیار کیا خالص اپنے رب کی رضا کے لیے، نماز کو قائم کیا اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے دیا ہے اسے ڈھکے چھپے یا یہ کہ ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر
خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے ہیں۔ انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی انہی کے لیے جنت و عدن یدخلونہا، ایسی باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی ہوں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی ذریت بھی ہوگی، ان کے اولاد بھی ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے پاس فرشتے آئیں گے ہر دروازے سے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اس بات پر جو کچھ تم نے صبر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مار کر اپنے نفس کی خواہشات کے مقابلے میں صبر کریں اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، بھلائیوں کا ساتھ دیں، برائیوں سے رک جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ دوسروں کی طرف سے آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں ڈالی جائیں یا اللہ کی طرف سے ڈالی جائیں اس پر بھی ثابت قدم ہو جائیں۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے دعوت و تبلیغ کے لیے جو مشن آپ نے شروع کیا ہے اس پر جم جائیں، اس پر ثابت قدم رہیں اور اس کی تبلیغ کریں، اور کسی حال میں بھی وہاں سے آپ کا پائے ثبات ہلنے نہ پائے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، یہاں سے دوسرا کردار کا بیان ہے، دوسرے کردار کا، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ تمام رشتے توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اب یہاں ایک اصول اللہ نے اور بیان فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کی فراوانی کرتا ہے، اس کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں تو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند سامان کے، آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 9 میں کافروں نے جو بہت سے مطالبے کیے تھے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ کوئی آیات، کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل ہو جاتی ہے اپنے رب کی طرف سے، اس لیے نازل کریے۔ تو ان کا جواب ہے، پھر اسی طرح جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو اس سے پہاڑ چل پڑتے، اس سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اس سے مردے بول اٹھتے، لیکن کیا بات ہے کہ یہ مکے والوں پر یہ قرآن اترتا ہے تو یہ ان پر اثر نہیں کرتا۔ آج ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، قرآن ہمارے پاس ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی مکے والوں کی روش اختیار کر لی ہے، یا وہاں کے منافقین کی روش اختیار کر لی ہے کہ ہم پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں کی ہر کجی کو، ہر نفاق کو، ہر برائی کو، ہر طرح کی گمراہی کو دور فرمائے، اور اس قرآن کی ایک ایک ہدایت، ایک ایک عبرت، ایک ایک نصیحت کو ہمارے دلوں پر نقش کر فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخری رکوع میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ کی اگر یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کتنے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، کتنے نبیوں کو ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کی استہزاء کی گئی۔ تو لیکن یاد رکھیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، لیکن جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔
گویا اس میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتاب وہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ آپ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اپنے ان کے رب کے حکم سے صراط مستقیم کی طرف، وہ راستہ جو اللہ کا ہے، اس ذات کا ہے جو بڑا زبردست، بڑی حمد و ثنا والا ہے۔ پھر اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا بیان ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ اصلاً کافر ہیں۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، آخرت پر محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کجیاں نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں، یہ لوگ اصل میں گمراہی پہ ہیں اور یہی لوگ کافر ہیں۔ کافروں کی یہ صفات ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید کی جو ہے گھاٹی ہے، یا یہ کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ گویا اس سے ہمیں دعوت کا ایک اصول یہ ملتا ہے کہ داعی کو اپنے مدعو کی زبان میں دعوت کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ملک یا جس زبان کے بولنے والے مسلمان ہیں وہ یہ ذمہ داری سنبھال لیں کہ مجھے اپنی زبان کے بولنے والے اپنے انسانی بھائیوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس لیے دعوت میں یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ آپ بیان کریں بالکل واضح اور مبرہن انداز میں، ایسا نہ ہو کوئی لاگ لپیٹ ہو، کوئی بہام ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اور نبیوں کا بیان ہے، اور اللہ نے تذکیر بایام اللہ کو یہاں واضح کیا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ ان کو جو اللہ کے دن ہیں، یعنی جو نبی آئے پھر ان نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، جو قومیں آئیں پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا، وہ جو ایام گزر چکے ہیں ان ایام کی یاد دہانی کرا کے ان کو نصیحت کیجئے کہ تم سے پہلے پچھلی قومیں نے کس طرح ہلاکت کا راستہ اپنایا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 13واں رکوع، جس میں بتایا گیا ہے کہ وَإِن لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری شکر گزاری کے بدلے میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کریں گے، لیکن اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ اور پھر اسی میں قوم نوح کا بھی بیان ہے، مختصراً کئی انبیاء کے اس کا بیان ہے، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ والسلام آئے ان کی قوموں کے ساتھ ان کی ایک کشمکش رہی، لیکن نتیجتاً یہ ہوا کہ ساری قومیں اپنی ساری طاقت و وسعت اور کثرت کے باوجود اللہ کی نافرمان ہوئی، نبیوں کے خلاف کھڑی ہوئی، بغاوت کیا تو ناکام ہوئی، اور نبی کامیاب ہوئے۔ اس لیے مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی دعوت کو لے کر اٹھیں، کیونکہ اللہ انہیں ہی کامیاب کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ صبر و استقامت سے کام لیں۔ پھر رکوع نمبر 14 میں اخلاص کو موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو انسان کا ہر عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ کرماد مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اگر کفر کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ کوئی نیک عمل بھی کرتے ہو تو
تو وہ ایک ڈھیر ہے راکھ کا، جو ہوائیں آئیں گی تو اسے اٹھا لے جائیں گی، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچتے رہو، کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے کچھ بھروسہ نہیں ہے اگر تم نافرمانی کرتے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ جو گمراہ قائدین ہوتے ہیں، جو گمراہ پیشوا ہوتے ہیں سماج کا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو قیامت کے دن جب تم ان سے مخاطب کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تم تو گمراہ تھے، اور یہ ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا اور تم سے برات کا اظہار کر دیا۔ پھر اس کے بعد شیطان کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے کا دن آ جائے گا اور اللہ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا تو پھر یہ شیطان بھی کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے تو سچا وعدہ کر رکھا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا پھر تم نے مخالفت کی اس کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے لیے تم پر کوئی دلیل نہیں ہے، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں پکارا، میں نے کوئی تمہیں مجبور نہیں کیا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی شیطان یا گمراہ کن قائدین انسان کو بہکاتے ہیں، پھر ایک بھولا بھالا انسان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کے قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، لیکن قیامت کے دن یہ سب ناکام ہو جائیں گے، یہ سب انکار کر دیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے۔ شیطان خود کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، تم نے اپنے آپ سے جو کچھ کیا کیا۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کافر ہوں گے انہیں تو عذاب علیم ہے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہے، اور پھر روز قیامت جو نافرمانوں کا حال ہوگا اس کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کی استقامت، آپ ثابت قدم رہیے، آپ کی استقامت کا بیان ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ روز قیامت یہ زمین و آسمان سب بدل دیے جائیں گے، اور آخری آیت جو ہے وہ قرآن کریم کے مقصد کو واضح کرتی ہے کہ قرآن کریم یہ نازل کیوں ہوا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بلاغ ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک بڑی دعوت ہے تمام انسانیت کے لیے، للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اچھی طرح جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ بے شک ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ جنہیں عقل ہے، جو عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہ 13واں پارہ تھا جس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور حق کا ساتھ دینے، حق پر عمل کرنے، حق کی تبلیغ اور دعوت کو لے کر اٹھنے اور پوری دنیا انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔